السلام علیکم ناظرین، اسداللہ بھٹی اپنے یوٹیوب چینل میڈیا فوکس کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کل جو بھی چینل آپ دیکھ رہے ہوں گے، جو بھی آپ سوشل میڈیا کے ایکسپیکٹس پہ جائیں گے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، آپ کو ہر جگہ ملک میں پالیٹکس اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں نظر آئیں گی۔ کبھی عمران خان کے خلاف کوئی بول رہا ہے، کبھی نواز شریف کے خلاف کوئی بول رہا ہے، کوئی آصف زرداری کے خلاف کوئی بول رہا ہے، لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مچھلی مارکیٹ بنی ہوئی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ہر کوئی جو ہے اسی چکر میں ہے کہ میں ایسا بیان دوں جو اس کے بیان سے بھاری ہو۔ اور بدقسمتی سے آج کل پالیٹکس میں کچھ ایسے ناشائستہ لفظ، الفاظ، جملے استعمال کیے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ گزشتہ چند سالوں میں یہ ایک نیا ٹرینڈ پالیٹکس میں آیا ہے کہ ہم نے گالم گلوچ کو تو ایک اپنی عام زبان میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ویور کون ہے۔ ہمارے ویورز میں ناظرین لڑکیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، فیملی والے لوگ بھی ہیں، اور اس میں اس قسم کے اگر ہم لائیو جلسوں میں، لائیو جگہوں پہ ایسے جملے استعمال کریں گے تو آپ بتائیں کہ انٹرنیشنل لیول میں، نیشنل کو تو آپ چھوڑیں، انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا کیا اثرات جائیں گے، ہمارا کیا کردار ہوگا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شائستگی لائیں۔ ٹھیک ہے، پالیٹکس ہر ملک میں ہوتی ہے، اس پالیٹکس کا یہ مطلب نہیں ناظرین کہ ہم کسی کی ماں کا، کسی کی بہن کا، کسی کے گھر کی باتیں کریں اور ان کو ایسے نازیبہ الفاظ سے القاب دیں جس سے ہر کسی اچھے انسان کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ ناظرین، صرف پالیٹکس ہی ہماری نہیں، ہمارا ملک غریب ترین ملکوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ ہماری اکانومکس کی حالت دیکھیں، اس کی طرف بھی کوئی نہیں جا رہا، صرف پالیٹکس، صرف اقتدار کی جنگ ہے۔ تم نے یہ کیا کیا، تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ غلط کیا۔ ہم اب آپ سے تم پہ آ گئے ہیں، تم سے تو تک بھی پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ جو اخلاق، جو تمیز، جو ینگ جنریشن کو ہم سکھانا چاہتے ہیں وہ ہم بھول گئے ہیں۔ ہم صرف گالم گلوچ پہ چلتے جا رہے ہیں۔ ہماری اکانومکس کے لیے مل بیٹھنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں لے رہے ہیں، آپس میں بیٹھ کے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، ہم ملک کی ترقی کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اختلافات سیاسی اپنی جگہ پہ، لیکن ملک کا نام وہ اپنی جگہ پہ، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات ناظرین ایک یہ ہے کہ ہم اپنے اس پالیٹکس کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو بھول گئے ہیں جو قدرتی آفات کی وجہ سے آج تک روڈوں پہ، رستوں پہ ابھی تک خیمے لگا کے، اپنی چارپائیاں اوپر کر کے، اپنے چھوٹے موٹے چیزیں لگا کے سوئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ان کا اللہ کے سوا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ حکومت اپنی طرف سے تو کوششیں کر رہی ہے، تھوڑا بہت دے رہی ہے، لیکن اتنی بڑی آفت تھی بارشوں کی ناظرین، جو کہتے ہیں کہ 100 سال میں ایسی بارشیں نہیں ہوئی۔ کسی لیڈر کو یہ بھی توفیق نہیں موسٹلی کہ وہ ان کا پرسان حال رہے، ان کے لیے کچھ کوشش کرے، ان کے پاس جائے، ان کے ساتھ ہمدردی کے 2 بول بولے، ان کے لیے کچھ کام کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کئی علاقوں کا دورہ کیا ہے، ہیلی کاپٹر سے وہاں ان سے لوگوں سے ملے ہیں، لیکن صرف دورہ کرنا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے امداد بھی دینی چاہیے۔ آج تک عمران خان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی کوئی اتنا بڑا سندھ صوبہ ہے، بلوچستان صوبہ ہے، بلوچستان کے ساؤدرن ایریاز ہیں، وہ 1-2 جگہ جا کے بس پھر اپنے جلسے شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے، یہ ملک سب کا ہے، نہ صرف یہ پیپلز پارٹی کا ہے، نواز لیگ کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے، ہر پارٹی کے لوگوں کا ملک ہے۔ جہاں جہاں پاکستانی بس رہا ہے، جہاں جہاں لوگ بس رہے ہیں، سارے ہمارے شہری ہیں، سارے ہمارے پاکستانی ہیں۔ ان بیچاروں کا بھی تو کچھ سوچنا چاہیے۔ ہم اپنی پالیٹکس کی وجہ سے ہم ان کو بھول گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3 کروڑ 60 لاکھ لوگ ناظرین متاثر ہوئے ہیں، جو ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ حکومت اور NGOs وہ کتنا دیں گی؟ اگر ہم مل کے کوئی ایسا فنڈ نکالیں، ہر پارٹی کے لوگ اگر ان کے لیے کریں، آج ان کے ساتھ یہ حالت ہوئی ہے، کل ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے خدا نخواستہ۔ تو ضرورت بات اس کی ہے، میں پھر یہ دوبارہ بات آپ کے ذہن نشین کروں گا، پالیٹکس اپنی جگہ پہ ہے، پالیٹکس کریں لیکن عزت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ملک کا بھی سوچیں۔ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک کے لوگ اگر خوشحال ہیں تو ہم خوشحال ہیں۔ اس کی اکانومی پہ زور دیں، ان کی اکانومی کو بہتر بنائیں، اور جو ضرورت اس بات کی ہے، جو ہمارے لوگ ہیں،
جو افیکٹڈ لوگ ہیں، جنہوں نے ابھی اپنے گھروں پہ جانا شروع کر دیا ہے، ان بیچاروں نے، ان بوڑھے لوگوں نے اپنے فیملی کے ساتھ مل کے اپنی دیواریں گھر کی خود بنا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بدنصیبی ہماری کیا ہوگی؟ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان کچھ اللہ کا خوف بھی کریں گے اور مل بیٹھ کے ہمارے ملک کے لیے، ان غریب لوگوں کے لیے کچھ کریں گے۔ اسی کے ساتھ اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔